بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز ہم نے آپ احباب کے سامنے نورانی قاعدہ کی تجوید سیکھنے کے لیے، قرآن مجید کی تجوید سیکھنے کے لیے مشق نمبر 1 میں سے چند حروف آپ کے سامنے پڑھے تھے۔ الف سے لے کے خ تک ہم نے ادا کیے۔ امید ہے آپ نے ان کو بغور سنا ہوگا اور ان کی مشق کی ہوگی۔ آج ہم ان حروف سے آگے دال سے لے کر شین تک ادا کریں گے اور آپ بغور سماعت فرمائیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لفظ ادا کریں گے دال۔ دال پڑھنے سے پہلے معزز سامعین آپ یہ سماعت فرما لیں کہ دال کو لمبا کر کے پڑھیں گے، مد کر کے پڑھیں گے۔ دال، ذال۔ معزز سامعین ذال کو ادا کرتے وقت بالکل ثا کی طرح ادا کریں گے، جیسے کہ ثا کو ادا کرتے وقت آپ کی زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان میں سے ہلکی سی باہر نکلے گی۔ اسی طرح آپ نے ذال کو ادا کرتے وقت اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں سے اپنی زبان کی نوک کو باہر نکالنا اور دانتوں کو نرم طریقے سے، آہستہ طریقے سے زبان کے اوپر رکھنا ہے، زور نہیں دینا، دبانا نہیں ہے، نرم انداز سے پڑھنا ہے۔ ذال، ذال۔ اب ہم ادا کرنے جا رہے ہیں را۔ یہ اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، را، را۔ اب ہم ادا کرنے جا رہے ہیں زا، تو اس کو ادا کرتے وقت آپ اپنے دانتوں کو دبا کر پڑھیں گے۔ زا، زا، زا۔ اسی طرح اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں سین۔ سین کے اوپر مد کر کے لمبا کر کے پڑھیں گے، اور سین سیٹی والا حرف ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے اور سیٹی بھی ہلکی سی ادا کریں گے۔ سین، سین، شین۔ سین کے اوپر دانتوں کو دبائیں گے اور ہلکی سی سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کہ ثا اور سین ادا کرتے وقت قرآن مجید کے کسی بھی لفظ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس میں ثا ہے، کس میں سین۔ مثال کے طور پہ جیسے من الثمرات، من الثمرات، ثمرات کے اندر ثا ہے، تو جب ہم ثا کے اوپر زبان نکالیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ من الثمرات، ثمرات کے اندر ثا ادا کی جا رہی ہے۔ اور قل اعوذ برب الناس، تو جب ہم سین ادا کریں گے، دانتوں کو دبائیں گے اور سیٹی ہلکی سی ساتھ ادا کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سین ادا ہوئی ہے۔ تو معزز سامعین امید ہے آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں گے اور مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔